वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ। वाओ, ये वाओ करना जरूरी होता है हमेशा। हाँ जी, ये साड़ी दे दो बाजी अंदर। ये शगन होता। मुझे याद आता है कि जब स्कूल में हुआ करते थे जी जी, तो सब बच्चे एक साथ बोलते थे गुड मॉर्निंग टीचर, तो मुझे बिल्कुल वैसी एक फीलिंग आती है। सर अभी स्टूडेंट ही हम सीख रहे हैं आपसे सब कुछ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ जी, मैं खुद सीख के आता हूँ। इंसान सारी जिंदगी वो तो तुसी कोशिश कर रहे ना छोटे बनन दी। नहीं, इंसान देखिए अच्छा उस्ताद ही वो है जो सारी जिंदगी सीखता रहे। अच्छा उस्ताद ही वो है जो सारी जिंदगी सीखता रहे। अच्छी बात है सर जी। और मजे की बात यह है कि अगर आप परफेक्ट उस्ताद ढूंढना चाहें तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो क्या वजह सर? उसकी वजह यह है कि जो भी इंसान होता है ना, वो इंसान इसीलिए होता है कि वो परफेक्ट नहीं होता। वाह 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 वाह, ये मार्फत की बात। ऐसे कहते राती तेरे भरा ने लुट लिया अल्लाह दी कसरत है। क्या किया है? नहीं ड्रामे तो मैं बोलने नहीं देता। ये तो बदतमीजी तू बोलने नहीं देता। अच्छी बात है। अच्छा, जो उस्ताद आपको ये कहे कि मैं परफेक्ट हूं और आपको ये फील कराए कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, उस उस्ताद को फौरन छोड़ दें, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो आपको कभी कुछ नहीं सिखाएगा, वो आपको परफेक्ट बनाएगा। और परफेक्ट आप कभी होंगे नहीं, और आपके जहन में जिस दिन ये आ गया कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा या मैं परफेक्ट हो गया हूं, उसी दिन आप जीरो हो जाएंगे। तो उस्ताद वो है जो मरते दम तक सीखता रहे। अब आपने क्या करना है? आपने उस्ताद की खामियां नहीं देखनी, उसकी खूबियों पे नजर रखनी। वाह, क्योंकि खामियां हर इंसान में है। जाए निकल जाए दुनिया में ढूंढने के लिए ऐसा इंसान जिसमें कोई खामी नहीं है, तो खुदा तो ये कहता है कि अगर ऐसी मखलूक दुनिया में आ जाए जिसमें कोई खामी ना हो, तो मैं तुम्हारी जगह बदल के वो लोग ले आऊंगा जिनमें गलतियां और फिर मुझसे माफी मांगे। आप बल्ब में देखें, दोनों पावर्स होती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप नेगेटिव बंद कर दें, पॉजिटिव रहने दें, देखें जलता है? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। और हर इंसान हारून साहब किसी ना किसी की जिंदगी में हीरो होता है, किसी की जिंदगी में विलन होता है। विलन होता है। बात मैं ये कर रहा हूं कि जब भी आप किसी इंसान की सिर्फ बुराइयां देखते हैं, वाह, अच्छाइयां नहीं देखते, तो मेरे उस्ताद क्या करते थे, आपका हिसाब उस मक्खी वाला है जिसकी 150 आंखें हैं लेकिन फिर भी वो साफ जिस्म को छोड़ के जख्म पे बैठती। क्या बात। तो आपने जब भी किसी इंसान को देखना है, ये याद रखें कि हर इंसान में कोई ना कोई शानदार है। और उसकी वजह क्या, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं कि दुनिया के सब इंसानों में एक कोई ना कोई एक चीज बहुत अच्छी है। मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका बनाने वाला बहुत बड़ा है। जिसने उसको बनाया है उसका कोई ना कोई शाहकार उसके अंदर मौजूद है। चाहे वो शख्स उसका खुद इनकार कर रहा हो कि मेरे अंदर नहीं है, या वो उसका इनकार कर रहा हो जिसने वो चीज दी है उसको, वो चाहे खुद इनकार कर रहा हो, लेकिन देने वाले ने कोई कमी नहीं की। सब में उसने एक अच्छी चीज रखी है। और आप कोई भी बात किसी से भी सीख सकते हैं। तो हम अगर किसी में हुस्न देखना चाहें तो नक्शो निगार, चेहरा आप ये देख लें, ये बदलते आए हैं। आप पुरानी तस्वीर उठा के देखें, उस वक्त के जो फैशनेबल बड़े खूबसूरत लोग थे, वो आज किसी को आप देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बन के आ गया है। बिल्कुल सही। ये चीजें बदलती रहती हैं। या अपने आप को पहले देख लें जी, आपने आपको पहले देखें, उन्हें पहुंचे वाली पैंट, बड़े कॉलर जी, लगाई सैदपुर का फाइटर खलोता है। वैसे हुस्न तो इखलाक और इंटेलिजेंस को कहना चाहिए। रवैया, इंसान का रवैया, ये सब चीजें जो आपने गिनवाई हैं, इनको अगर हम जमा कर लें तो रवैया बनता है इंसान। हाँ जी। इंसान अपने रवैये से पहचाना जाता है। अगर इंसान बहुत ही खूबसूरत है, और आपको याद होगा कि पिछले दिनों टीवी पर एक इश्तिहार चलता था, एक बड़ी खूबरू खातून बैठी है और एक साहब उसके पास गए और उसने बड़ी भौंडी आवाज में और बड़े बदतमीज तरीके से बात की है। वो एक टेलीफोन कंपनी का इश्तिहार था, तो लोग दूर भाग गए। तेरी मेहरबानी। निगाहें धोखा देती हैं, अक्ल धोखा नहीं देती, दिल धोखा नहीं देता, ज़मीर धोखा नहीं देता। ज़मीर को पता होता है कि ये चीज ठीक है या गलत। नहीं सर, कुछ लोगों के ज़मीर हमेशा के लिए सो जाता है। ये आप जो बात कर रही है ना, ये असल में होता ये है, ज़मीर नहीं सोता, ज़मीर तो जागता रहता है। क्योंकि ज़मीर वो शख्सियत है जो कुदरत ने आपको दी है, वो सही रहता है। होता क्या है, होता ये है कि जब आप उसको झुटलाते रहते हैं, झुटलाते रहते हैं, झुटलाते रहते हैं, तो एक पर्दा हायल हो जाता है आपके और आपके ज़मीर के दरमियान।
پھر آپ کو ضمیر نظر نہیں آتا. اسی کو تو کہتے ہیں نگاہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. واہ واہ. اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا. آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا, عقل پہ پردہ پڑ گیا. کھا کے پردہ ہی پہ گیا. جو عقل پہ پردہ پڑتا ہے نا, وہ نگاہ بصیرت, ہم کہتے ہیں آنکھوں پہ پردہ آ گیا, وہ نگاہ بصیرت جو دل کی نگاہ ہوتی ہے نا, اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ اندھے گونگے بہرے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں. تو یہ اندھے گونگے بہرے کون ہیں؟ معذور لوگوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, بے شک. ڈسیبلڈ کی بات نہیں ہو رہی. وہ اندھے گونگے بہرے جو ضمیر کی بات نہیں سنتے, پردے پڑے ہوئے ہیں, پردے پڑے ہوئے ہیں, ضمیر کی بات نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ مانتے ہیں, کسی چیز میں انہیں اچھائی نظر ہی نہیں آتی اپنے سوا, تو خود پرستی میں چلے جاتے ہیں. کیا بات. تو اس لیے آپ جب بھی کسی انسان کو دیکھیں, خدا را اس کی اچھائی دیکھیں, اس کا حسن دیکھیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا بنانے والا بہت بڑا ہے. علامہ اقبال نے جو خودداری کی بات کی ہے کہ اپنی خودی میں رہو بھائی, وہ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ دنیاوی کسی چیز کا گھمنڈ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. دانا تو, کھیتی بھی تو, بارہ بھی تو, حاصل بھی تو, کہ نہ بیج بھی تم ہو, فصل بھی تم ہو, بارش بھی تم ہو, کھیتی سے ملنے والا رزق بھی تم خود ہو. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ہے کہ جی میں پی ایم صاحب کا بندہ ہوں, تو نام میں کیا رکھا ہے؟ الف بے پے تے, کچھ بھی نام ہو سکتا ہے. جب وہ آپ کو یہ کہتا ہے نا میں پی ایم کا بندہ ہوں, تو آپ فوری کہتے ہیں یار ان کا بندہ آیا ہے, کوئی خاص بات ہوگی. نہ سجوس لیا. تو آپ خدا کے بندے ہیں, اس سے بڑا کون ہے؟ تو جس طرح آپ خدا کے بندے ہیں, دوسرے بھی خدا کے بندے ہیں. تو آپ ان میں خوبصورتی دیکھنے کی کوشش کریں, تو آپ کو اپنے اندر بھی خوبصورتی نظر آئے گی, اور اس طرح آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کے چاروں طرف بڑے اچھے لوگ. گھنٹے تو میرا پرا ہے یار. اور مرزا میں تینوں غلط سمجھے یار. لکی میرا پھر بھی دل نہیں کرتا. لوگ آج تیری آنکھ سے پھر پردہ پہ ہے. جی, لوگ آج کل اس مشن پہ ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی برائی ہی تلاش کرنی ہے. میں نے ایک بندے کو خود یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں بندہ بڑی اچھی تقریر کر رہا تھا, تو اس نے جواب دیا کہ تم نے اس کے پائنچے نہیں دیکھے تھے, کتنے گندے ہوئے ہوئے تھے. یہ جو اسکیپٹسزم ہے کہ ہر چیز میں آپ نے نا کوئی نہ کوئی برائی دیکھنی ہوتی ہے, اس کے بارے میں فلسفی گزرے ہیں بہت بڑے بڑے. وہ ایسے اسٹوپڈ لوگ تھے کہ وہ کرتے اسکیپٹسزم تھے. تو ایک جملہ ایک نے بولا کہ دنیا میں کوئی بھی بات, کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا جی آپ کی یہ بات, کہتا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا آپ کی آنکھیں واقعی دھوکہ دیتی ہیں. آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے جو ٹھیک اپنی جگہ پہ نہیں. ہم نے بہت بار بات کی, جیسے سراب ہے, جیسے سمندر میں چیزیں. اسی طرح ایک صاحب کسی کو ملے, انہوں نے کہا چودھری اکرم صاحب آپ تو بہت بدل گئے. اس نے کہا جی میں نہ تبدیل ہوا ہوں, میرا تو نام اشرف ہے. کہتا نام بھی بدل لیا ہے. تو آنکھیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں, لیکن ضمیر کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اپنے دل کی سنیں, اپنے ضمیر کی سنیں. اگر آپ نے اس کو سنب کرنا شروع کر دیا تو ڈریں اس وقت سے جس دن آپ کے ضمیر اور آپ کے دماغ کے درمیان دیوار آ جائے گی, اور پھر آپ ہو جائیں گے اندھے گونگے اور بہرے. کیا بات ہے سر. وہ بھی ہے نا بھائی, ان کے دلوں پر تالے لگا دیے. یہ تالے, یہ جو دلوں پر جی مہر لگا دی, تالے لگا دیے, مہر لگا. اچھا مہر جو ہے وہ تب لگائی جاتی ہے, اسٹیمپ یا سیل. آپ جب کسی کو خط بھیجتے ہیں تو بند کر کے اس کو سیل کر دیتے ہیں. اب کچھ بھی ہو, یہ خط یا یہ کنٹینر, اس کو بھی سیلیں لگا کے بند کیا. آپ کے گھر کے میٹر کو بھی سیل لگا کے بند کیا جاتا ہے. تو یہ وہ مہر ہے جو لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ وہیں جا کے کھلے گی. تو اس سے پہلے کہ مہر لگا دی جائے اپنا خط اچھا لکھ لیں. چاکلیٹ کو وہاں سے ہی مطلب سیل کر دیا تھا, کھول کھول کے دے رہا تھی. جی بالکل صحیح بات ہے. تقسیم تو کرنی تھی نا, پھر اس کے پیسز نہ کرتی تو کیسے دیتی. یہ تو آپ نے پیسز کر دیے بس. ایسے سر بجلی کا بل آ گیا, جی جی, عام طور پہ 5000 آتا ہے, پھر 10,000 روپے, انہوں نے بھی تو ان پہ سیل کر کے ہی ہمیں بھیجا نا. یہ تو وہی گل ہے نا, تہاڈی بھی تو کڑی توڑ. انہوں نے پرنٹ کر کے باؤنڈ کر کے بھیجا کہ اتنا ہے. اللہ جانتا ہے انہوں نے 15 منٹ دی سپیچ تے پانی پھیر دے. مرزا صاحب آپ کو بل کتنا آیا ہے؟ ہمیں بل آیا جی اس دفعہ, عام طور پہ تو آتا ہے 4000, اچھا, لیکن اس دفعہ 10,000 روپے آیا. تو بتی تو پالنا جدو جوتی لبنی ہوندی. دل ہی کر دے کہ گل سن. ماشاءاللہ یقین کرو یار بھائی, لاگ ہی نہیں دیا. یہ بھی پوچھو نا بھی کی وجہ سنن, کیا وجہ؟ سارے 2-4 دن دی گل ہے, میں جتھے بہ کے گل کرنی انہوں نے میرے اٹھنے تو بعد کہنا یار کس قدر ذہین آدمی. اچھا یقین جانے, لیٹ می کلیریفائی دس, میں بھی یہی کر رہا ہوں.
میں نے بھی جو سنا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور یقین کریں میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جس استاد سے میں نے یہ ساری بات سنی ہے, ہم نے جن سے سیکھی ہے, ہمیں جوتے چٹکانے پڑے تھے. ہمیں ان کے پیچھے پیچھے, یقین جانے, جیسے میں آج آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, آپ کبھی دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے اساتذہ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا, واہ واہ واہ, جیسے کسی استاد کی شاگردی اختیار کرتے ہیں جب نئے نئے سنگرز. یقین جانے ٹانگیں دبانا, ان کے آگے جوتے رکھنا لے جا کے, مطلب اور پھر اور بڑی خوبصورت وہ باتیں کہتے تھے, اور وہ یہ کہا کرتے تھے سر ہوں تانوں کس طرح تہاڈی یہ خدمت اسی بھی کرنا چاہنے لیکن تسی سویر نو مطلب 70 تسمے پے ہوندے او شو نو جڑا تسی پایا. نہیں, میں جو بتانا آپ کو چاہ رہا تھا کہ انہوں نے صرف یہ کیا کہ ہم نے اس دنیا میں یہ والی آنکھ کھولی, اور اساتذہ آپ کے دل کی آنکھ کھولتے ہیں. واہ, اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے, آپ ذرا غور کریں کہ آپ کو یہ طبلے کی آواز, یہ گٹار کی آواز, ستار کی آواز کہیں اور نہیں لے جاتی؟ ہاں جی, لے جاتی ہے. ہاں جی. حالانکہ وہ گفتگو نہیں کر رہی آپ سے, وہ آپ کے سامنے کوئی تصویر تو نہیں پیش کر رہی, لیکن آپ خیالوں میں کہیں اور پہنچ ضرور جاتے ہیں, آپ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. جیسے رومی نے کہا تھا, خشک تارو خشک چوبو خشک پوست کے تار بھی خشک ہیں, ان میں کچھ بھی نہیں ہے, بے جان ہے. اس کی جو وہ پک ہے وہ بھی بے جان ہے, خشک پوست, اس کے یہ طبلے ہی بے جان ہیں. آج کجامی آئی دی آواز دوست, لیکن مجھے پھر بھی میرے دوست کی آواز آ رہی ہے اس میں. ہوں ہے کسی جگہ تے میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ از کسانی میں یاد نہیں. ناظرین یہ تھا آج کا شو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.